الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج الحمدللہ ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 سے آن ورڈ، اور یہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت مقدسہ میں اور اس طرح کی دیگر کئی آیات ہیں، لیکن خصوصاً اس آیت نمبر 83 سورۃ النساء کی اس آیت میں مسلمانوں کو ریومر یا یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور لوگوں کے درمیان میں ایسے یعنی جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور اس طرح سے بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں اور غلط فہمیوں کو کریٹ کیا جاتا ہے اور غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، عموماً یہ عام ہے۔ یعنی مخالفت میں جو مرضی ہے کہے جاؤ، آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں سوشل میڈیا پہ تو سینسر ہوتا نہیں ہے، جس کی جو مرضی چاہے وہ بول دے، وہ چھاپ دے، وہ کہہ دے، وہ دکھا دے، وہ بتا دے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس طرح سے اس میں 100% بھی جھوٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس میں 70% جھوٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ 50% جھوٹ ہوتا ہے، یعنی کچھ اس میں ملا کے سچ اور اس کو جھوٹ جو ہے اس کا ملمہ کاری کر کے تو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ تو دھوم مچا دی جاتی ہے، مخالفت میں یا ایڈورٹائزمنٹ میں یا جو بھی فحاشی یا برائی یا اریانی یا جو بھی کوئی شعبہ ہے نا، اس کے اندر اس طرح سے جھوٹ اور سچ کا ایک یعنی ملیدہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے گمراہیاں پھیلتی ہیں، تباہیاں مچتی ہیں اور پریشانیاں کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کا حل اللہ رب العزت نے اس سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 میں کیا بیان فرمایا ہے، اس کو پڑھیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ان جاہلوں منافقوں کے پاس جب بھی کوئی امن کی یا خوف کی یا کسی قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو بلا چون و چرا بغیر تصدیق کیے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ وہ آگے بات پہنچا رہے ہیں وہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے جناب فارورڈ ہوتی ہوئی بات آگے جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں ہمارے مسلمانوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا رمضان جب قریب آنے لگے گا تو کیا کریں گے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی خوشخبری سنائی اس کے آنے کی تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اور یہ اور وہ اس طرح کی، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کو ملے گا کہ لوگ دھڑا دھڑ اس کو فارورڈ کرے جا رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ سے، انسٹاگرام پہ، اور جتنے بھی ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اچھا پھر یہ ہے کہ اس پہ وہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ جس نے جو ہے یہ خبر اتنے کو پہنچائی تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور یہ ساری باتیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہماری جہالت کا عالم ہے۔ یعنی آج سب سے بڑا جو ایک ذریعہ دین کے علم کا حصول کا سمجھا جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے، گو کہ اس میں اچھا بھی ہو رہا ہے، ظاہر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ صرف اسی پہ ہی بس انحصار کرتے ہیں، خود سے کوئی یعنی وہ چھان پھٹک نہیں کرتے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، لکھی ہوئی آ رہی ہے، کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمیشہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کوئی بات اگر پڑھی سنی دیکھی ہے
تو اس کا ریفرنس دیکھنا چاہیے. جیسے ابھی یہ بھی سوشل میڈیا ہے، یہ ہماری یوٹیوب پہ جا رہا ہے درس. اب میں نے سب سے پہلے روزانہ کیا بتاتا ہوں کہ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر فلاں سے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کا کام بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو چیز ایسی لگتی ہے کہ جو بیان ایسی کی جا رہی ہے جو نہیں صحیح ہے، یا آپ کو اس میں کوئی شک نظر آ رہا ہے، تو بہتر ہے آپ فوراً قرآن اٹھائیں، دیکھیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. یعنی جب ایک آیت یا حدیث کا نمبر اور حوالہ دیا جا رہا ہے تو اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ ایک بندہ قرآن کو یا حدیث کی کسی کتاب کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے پڑھ کے اس کا حوالہ، حدیث نمبر یا قرآن کی آیت کا نمبر اور سورت اور یہ وہ سارا بتا رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ تسلی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال اس طرح سے جیسے اوٹ پٹانگ حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور ایسی باتیں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یا باقی دنیاوی معاملات کے اندر بھی بیان کرتے ہیں، تو اس طرح سے جھوٹ پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اور کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اور عموماً خواتین جو ہیں ان کے ذریعے سے تو جناب ایک بات سنی کہیں سے تو وہ پوری دنیا میں انہوں نے پھیلا دی. اور آج کا تو سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور یہ وہ اور باقی لوگ بھی، مردوں کا بھی یہی صورتحال بن چکی ہے. بس فارورڈ کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے لیے گناہ کا یا جہنم میں جانے کا یا اللہ کی پکڑ کا سبب تو ہے ہی، لیکن باقیوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے. دوسروں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں ایسی غلط سلط چیزوں کے ذریعے سے. تو اللہ تعالی نے ارشاد کیا فرمایا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان جاہلوں کے پاس، ان منافقوں کے پاس کوئی بات خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو، کوئی بھی اچھی بری بات ہو، اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. یعنی اس خبر کا سورس نہیں دیکھتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. چنانچہ یہ منافقوں کے دور میں چونکہ یہ بات زیادہ تھی کہ وہ منافق جو تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں میں گوئیاں کرتے رہتے تھے، پھیلاتے رہتے تھے. وہ مارے گئے مسلمان، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ جنگ میں گئے تھے نا اتنے مارے گئے، یا اس طریقے سے کوئی بھی بات ہوتی تھی تاکہ مسلمانوں کو بددل کیا جائے، تاکہ ان کے اندر ایک طرح کی پریشانی اور خوف کا عالم کریٹ کیا جائے. یہ اصل میں ان منافقوں کا مقصد ہوتا تھا، اور یعنی بد امنی پھیلانا مقصود ہوتا تھا. اصل مقصود یہ تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اس خبر کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے اور ان کے اندر باقی جو صاحب حکومت ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب عقل ہیں، سمجھدار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے پاس لے جاتے یہ بات، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا یہ خبر درست ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، کسی بھی قسم کی خبر ہے، تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داران جو ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے اور پھر جو ہے آگے یہ بات اس کا وہ خود بھی یقین کرتے یا آگے اس کو پہنچاتے جہاں بھی ضروری تھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے یہ جو ہے اس خبر کی تصدیق کی جائے. چنانچہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. اور ظاہر ہے وہ لوگ تو قرآن کو فالو کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو اس طرح سے تو نہیں سمجھا ہوا تھا جو آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ جناب قرآن کو آپ نے صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے، چومنا ہے اور اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے. باقی آپ میڈیکل کی بکس کو ضرور پڑھیں، آپ جناب حکمت کی کتابوں کو ضرور پڑھیں، آپ انجینئرنگ کی، ٹیکنالوجی کی، آئی ٹی کی ساری کتابیں پڑھیں، سمجھیں. ظاہر سمجھیں گے تو آپ عمل کریں گے، لیکن قرآن کو آپ نے نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ آپ اس کو چوم لیں، آپ اس کو رکوع 2 رکوع 10 رکوع پڑھ لیں اور بس یہ آپ کے لیے ثواب کافی ہے اور آپ کی بخشش ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ آپ حافظ بن جائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں، وہ فر رٹ لیں، اور وہ جناب آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے. اور وہ حافظ قرآن جو ہیں وہ اتنے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے. یہ جناب علی آج کا مسلمان یہ مفروضہ لے کے پھر رہا ہے. دنیا کی کون سی کتاب ہے
جو اس لیے لکھی گئی ہے کہ اس کو صرف پڑھا جائے، سمجھا نہ جائے، اور جب سمجھا ہی نہیں جائے گا تو عمل کیسے کیا جائے گا؟ یعنی جب سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں لکھا کیا ہے تو بندے نے عمل کیا کرنا ہے؟ تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، ایون کوئی ناول ہے، کوئی ڈائجسٹ ہے، تو اس کو کیا کوئی اس لیے پڑھے گا کہ چلو جی اس کو میں پڑھ لوں، سمجھ تو مجھے نہیں آ رہا، یہ فرانسیسی میں ہے، یہ جرمن میں ہے، یہ اسپانش میں ہے، یہ انگلش میں ہے، یہ عربی میں ہے، تو اس کو میں پڑھ لوں بس، اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو کیا وہ پڑھے گا؟ ہرگز نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح سے ٹیکنالوجی کی کوئی کتاب ہے، میڈیکل کی ہے، سائنس کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن اس سے کہیں زیادہ اللہ نے بار بار حکم دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ کتنی بار اللہ نے یہ آیت ریپیٹ فرمائی ہے سورۃ القمر میں کہ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ آپ دیکھیں قرآن کی کسی آیت کا جو محکمات آیات ہیں متشابہات کے علاوہ، وہ ایک آجڑی چرواہا بھی جنگل کا جو ہے نا وہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا جو ترجمہ ہے یا مطلب ہے وہ کیا ہے۔ یہ تھا تو وہ صحابہ کرام کے جن کی زبان عربی تھی اور انہوں نے ڈائریکٹ اس قرآن کو سمجھا اور پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی سرداری عطا فرمائی، حکومت اور خلافت اور عزت عطا فرمائی۔ مال و دولت تو چیز اس دوسری ہے، اس کے تو کہنے کیا کہ مالی طور پہ بھی ان کو مستحکم کر دیا۔ تو بہرحال اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان معاشرے میں اگر کوئی جاہل، کوئی منافق جو ہے وہ کوئی ایسی خبر پھیلاتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کوئی عطا پتہ، کوئی سورس نہیں ہے، تو پھر اس بندے کو پکڑا جائے اور اس خبر کی تصدیق کی جائے، ایسی ریومر پہ کوئی عمل نہ کیا جائے، ایسی افواہوں پہ کوئی کان نہ دھرے جائیں، کوئی اس کو اہمیت نہ دی جائے، اور اس کو بالکل جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے۔ ایسے چنانچہ یہ پی ٹی اے جو ہے اس نے بھی ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹ پھیلائے گا، اگر کوئی انارکی پھیلائے گا، اگر کوئی خوف اور دہشت والی باتیں جو ہے وہ پھیلائے گا خواہ مخواہ کی، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ہراسمنٹ کیا جائے یا ان کو خوف اور دبدبے میں اور دہشت میں رکھا جائے اور ان کی ویڈیو دیکھی جائیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عام ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے یقیناً، کہ جو ہے وہ یعنی خوف کی فضا کریٹ کرتے ہیں اور جو مذہب کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، بین الاقوامی طور پہ بھی کوئی غلط باتیں پھیلاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو روکا جانا چاہیے۔ اچھا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ یعنی یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہوا کہ اللہ نے تمہاری یہ ڈائریکشن صحیح کر دی، تمہیں ایسی چیزوں سے بچا لیا کہ تمہارے اندر کچھ ایسے نام لحاظ، طالع ازما، جاہل، منافق لوگ موجود ہیں جو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ایسی خبریں کریٹ کرتے ہیں، ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ ان کی تو مشہوری ہو جائے، ان کو تو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی وہ ہے ان کا مقصد، لیکن مسلم معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر وہ انارکی پھیلائیں، وہ بدامنی پھیلائیں، ان کا امن و سکون لوگوں کا برباد کریں، ان کو جو ہے وہ کئی طریقوں سے پریشان کریں، ان کو جو ہے وہ جاہلیت کی دلدل میں دھنسائیں، تو ایسے لوگوں کا قلعہ کما کیا جائے، ایسے لوگوں کو فالو نہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو موقع ہرگز نہ دیا جائے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنے۔ آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، تمہیں تکلیف نہیں دی جاتی مگر اتنی جو تمہارا نفس اپنا اس کو برداشت کرے، یعنی تمہیں اپنی آپ کا جو ہے وہ تم ذمہ دار ہو،
باقی حرد المؤمنین، مسلمانوں کو بھی اس کے لیے تیار کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے سارے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار رہیں، اپنی فوجیں تیار رکھیں، اپنا اسلحہ تیار رکھیں، اور جب بھی جہاد کا، جنگ کا موقع آئے اور مسلمانوں کی جان پہ بن پڑے، ان کے ایمان جو ہے خطرے میں ہو، ان کا جان و مال خطرے میں ہو، تو وہ جنگ کر سکیں، اور ان کے پاس ایسی قوت اور طاقت موجود ہو جو اس وقت کے لحاظ سے جنگی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ یعنی آج کے دور میں اگر ہم عراق کی مثال لیتے ہیں، آج سے 20 25 30 سال پہلے، کہ عراق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ایسے ہی بڑکے مار رہا تھا امریکہ کے مقابلے میں، اور اس طرح سے اس کے پاس وہ امریکہ جو بھی کر رہا تھا، لیکن مقصد تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اب گدھے گھوڑے تیار رکھو، تلواریں تیار رکھو، اور تمہارے پاس ٹینک یا میزائل یا ایٹم بم یا جنگی جہاز تو نہ ہو، اور تم جو ہے بڑکے مارو دشمن کو اس طرح کی، اور خود کچھ نہ کرو۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی حکم یہ ہے کہ آپ نے جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی استطاعت بھر تم نے تیاری کرنی ہے۔ آج کے دور کا تقاضا جو ہے آج کا کرنا ہے، 10 20 سال 50 سال 100 سال بعد تقاضا کچھ اور ہوگا، اور 100 سال پہلے تقاضا کچھ اور تھا جنگ کا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تقاضا کچھ اور تھا، یعنی سب کے پاس جو ہے یہی تیر تلواریں بھالے چھرے اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اور یہ چیزیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے میں اسی کی طرح کی تیاری کی۔ چنانچہ تبوک میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے پہلے، تبوک سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں میں ان کے بارے میں صیغہ راز رکھتے تھے۔ مطلب کہ حدیث میں آتا ہے کہ مثلا آپ نے اگر کسی جنگ کے لیے جانا ہے تو اس کو زیادہ اس کے بارے میں بتاتے نہیں تھے، اس کو ایکسپوز نہیں کرتے تھے کہ دشمن کتنا ہے، کہاں جانا ہے، اور یہ ساری باتیں۔ لیکن تبوک ایک ایسی جنگ تھی جس میں ادھر مسلمانوں کی تعداد ٹوٹل جتنی بھی آپ نے کوشش کی 30,000 ہوئی مسلمان، اور جبکہ جن کے مقابلے میں جانا تھا وہ 1,20,000 باقاعدہ فوج تھی روم کی، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو ایک بہت بڑا دشمن ہے، ہمارے مقابلے میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے مقابلے میں اس کے پاس اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ ہے اور جدید ہے، اور جانا بھی دور ہے، یعنی دشمن بھی بہت دور کا ہے، اور پھر یہ کہ گرمی سخت ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ساری مشکلات ہیں، اور جانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے پھر تیاری بھی اسی طرح کی کرنی تھی، تو اس لیے پھر آپ نے ساری باتیں بتا دیں کہ میں نے تمہیں سب کچھ واضح کر دیا ہے، اب تم نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا مقابلہ ہوتا تھا وہ سراؤنڈنگ کے کچھ لوگ ہوتے تھے جو ہم سے صرف ڈبل ہو جاتے تھے یا ٹرپل ہو جاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اور پھر ان کے پاس سامان جنگ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، مطلب اسی طرح کا جیسا لیکن ہم جس کے مقابلے میں اب جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی جنگی تیاری وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر رکھیں، یعنی تیار رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہی صورتحال عربوں کی اب بھی ہے اور اس وقت بھی تھی۔ لیبیا کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ سیریا کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ عراق کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر یہ کہ آخر میں افغانستان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یعنی ان کے پاس بھی اگرچہ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ وہ نہیں تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس یعنی سب کچھ تھا لیکن انہوں نے کیا نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا بیچاروں کے پاس، یعنی ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بیچارے افغانی جو ہیں انہوں نے تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارے کو انہوں نے اپنی جان مال سارا جنگ میں جھونک دیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا، جبکہ عربوں کے پاس تو اتنا کچھ ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت دولت دی ہے۔ اب وہ
اپنی بنیادی ضرورتیں تو کیا بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، اب وہ کرنے کو جو کچھ ہے وہ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی آزمائش ہے ان کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دکھا دیا ہے کہ دولت صرف کافی نہیں ہے، تمہارے پاس یہ سیال سونا ہے ہونے کے باوجود بھی تم اس طریقے سے مارے جاؤ گے جیسے کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں، جب تم نے اپنی پروٹیکشن کے لیے یا اپنے ڈیفنس کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو دنیا کر رہی ہے، جو اللہ نے مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، لا تکلف الا نفسک، اے رسول آپ تو بس اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، اور وحرد المؤمنین، ہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھاریے، ترغیب دیجئے، ان کو تعلیم دیجئے، ان کو تحریص دیجئے، ان کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیجئے۔ عسى اللہ ان یکف، اور یہ بات جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو کئی جو نان مسلم ہیں وہ ان آیتوں کو لے کے دیکھو جی قرآن میں یہ آیتیں ہیں، یہ جنگ کے لیے کہتی ہیں، اور بھائی آج بھی بائبل کو پڑھا جائے تو اس میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، اور اس وقت کے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بائبل میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم یہودیوں سے کہا، اپنے فالوورز کو کہا، یہودی تو یہ اب اپنے آپ کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوور بھی مسلمان تھے، تو ان کو جب کہا کہ چلو میرے ساتھ جہاد کرتے ہیں دشمن کے خلاف اور اپنی سرزمین کو آزاد کرواتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم سے جہاد نہیں ہوتا، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، یہ تو بڑے جنگجو لوگ ہیں، مار ڈالیں گے ہمیں، مر جائیں گے ہم، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور جہاد کریں، جنگ کریں، ہم سے جنگ نہیں ہوتی۔ تو جناب یہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے فالوور، اور جنگ کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بھی اپنے فالوورز کو دیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی بزدلی دکھائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بزدلی کی وجہ سے ہی ہمیشہ مختلف ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف ادوار میں یہودیوں کے اوپر ایسا قتل عام ہوا کہ چن چن کے ان کو قتل کیا گیا، ان کی عبادت گاہوں کو شہید کیا گیا، اور ان کی کتابوں کو تورات زبور کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اور گم کر دیا گیا، اور ایک زمانے تک تورات زبور موجود ہی نہیں تھی ان کے پاس، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخی حوالوں سے۔ تو اس لیے جہاد ضروری ہے، اس لیے اسلامی جہاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے فالوورز کو بچانے کے لیے۔ اچھا آگے فرمایا عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ چاہے تو وہ جنگ کی نوبت ہی نہ آنے دے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اللہ کا جو حکم تھا اس کو بجا لائے، بدر میں، احد میں، حنین میں اور احزاب میں، تو ہم نے دیکھا کئی ایسی جگہوں پہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، حالانکہ سب جنگوں میں ایک کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی جو جنگ تھی وہ احزاب تھی، اور اس میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، حالانکہ مسلمانوں کی اس میں نمازیں بھی بعض قضا ہوئی اس یعنی تناظر میں کہ دشمن سامنے کھڑا تھا، اور اب اگر وہ نماز پڑھتے تو وہ حملہ کر سکتا تھا، یعنی اتنا خطرناک موقع بھی آیا لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ احزاب میں فرمایا کہ میں نے صرف ہوا چلا دی تیز، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے دیگچے اڑ گئے، ان کا سامان اڑ گیا، اب وہ جناب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہے عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہو جائے کفار سے جنگ کرنے کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ آئے ہیں نا جنگ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے اسباب ایسا پد پیدا کر دیے تو وہ آئے، اور ان اسباب کو انہوں نے اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف استعمال کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ توفیق چھین لے کہ وہ ایسا کر سکیں، یا ان کے مقابلے میں اپنے اسباب صرف ہوا کو ہی چلا دیں تیز تھوڑا سا، تو وہ ان کو اڑا کے لے جائے، کیوں کہ سارا اختیار اصل میں اللہ کا ہے۔ تو یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے، حق و باطل کا جو یہ مقابلہ ہے، یہ اصل میں ہر ایک نے حق اور باطل پہ رہ کے
یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، مطلب جنت کا مستحق بنتا ہے یا جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ یہ ہے سارا معاملہ، یہ ہے ساری حکمت کہ ہر بندہ جو ہے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ جنت میں جانے کا مستحق ہے یا جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ ابو جہل کو دیکھیں کہ وہ اتنا عرصہ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، آپ کو جانتا تھا، اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے یہ شخص آپ کو صادق اور امین سمجھتا اور کہتا تھا، لیکن جو ہی آپ نے حق کی بات کہی، اللہ کی بات کہی، دین کی، اسلام کی، توحید کی بات کہی، تو وہ دشمن ہو گیا، اور ایسا دشمن کہ جنگ کرنے کے لیے آ گیا، اور مرتے دم تک کافر مرا، سرکش مرا، اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا مرتے دم تک۔ تو یہ اس نے ثابت کیا گویا کہ وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے، یعنی اس کو کتنے مواقع ایک طویل عرصے تک دیے گئے تھے کہ وہ سوچتا، وہ سمجھتا، وہ جانتا، وہ ایمان لا سکتا تھا، لیکن نہیں لایا ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے ہر ایک کو کہ وہ حق کو بھانپے، سمجھے، سوچے اور اس کو قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے جب وہ جو چاہتا ہے، یہ اس کی حکمتیں اور راز ہیں، وہ جانتا ہے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، یعنی جنگ کے معاملے میں، قوت اور طاقت کے معاملے میں اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اشد، سب سے زیادہ پاورفل۔ ظاہر ہے اسی کی طاقت ہے تو ہم زندہ ہیں، اسی کی طاقت سے ہم سارے کام کر رہے ہیں، ہماری تو اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ اور جب ہمیں وہ معطل کر دیتا ہے ہماری یہ قوت اور طاقت، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک اچھا بھلا انسان جو بہت پیسے والا بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا کوئی سائنسدان بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جب فالج ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کو ہلا تک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے جب تک ایکٹیویشن ہے ہمارے جسم کی تو وہ ایکٹیویٹ ہے، اور جو ہی اللہ تعالیٰ اس کو معطل کر دیتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، ساری قوت اور طاقت کا مالک صرف اللہ ہے، اسی کی عطا سے یہ ساری طاقتیں ہیں ہمارے پاس۔ لہٰذا اگر اس نے تھوڑا سا ٹائم دے دیا ہے ہمیں، اور ہمیں آزمانے کے لیے قوت اور طاقت اور ٹائم اور زندگی اور ڈیوریشن دے دیا ہے، تو یہ دکھانے کے لیے، یہ یعنی باور کرانے کے لیے کہ تم اپنے عمل سے یہ بات یہاں کر رہے ہو کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ تمہیں زندگی اگر دی ہے، یہ طاقت دی ہے، تو اس لیے دی ہے کہ تم اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر کے یہاں سے جا رہے ہو کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔